کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے خدا قدوس کی جو عیدیں ہیں ان میں سے ایک عید جسے شاووت کہتے ہیں، جسے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے شاووت، انگلش میں اس کو جو ہے وہ فیسٹ آف ویکس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو نیا نامہ میں شاووت کی جگہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ پینتیکوست کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جو یہ شاووت ہے اس کی اہمیت کو۔ شاووت جیسے کہ میں نے بتایا کہ نئے نامہ میں مال کی کتاب دوسرے باب میں شاووت کو پینتیکوس کہہ کے پکارا گیا ہے۔ پینتیکوس کا لفظ جب ہم نے اسے تفصیل سے سیکھا تھا، پینتیکوس کا لفظ جو ان سے کلام خدا کے اندر سوائے نئے نامہ کے اندر اعمال کی کتاب دوسرے باب، اور وہاں پہ بھی اس کو جان بوجھ کے لفظ پینتیکوس اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ شاووت وہ 50واں دن ہے جو عید فصح کے بعد آتا ہے۔ عید فصح کے بعد کا جو 50واں دن ہے، 50 کی نسبت سے اس کو پینٹیکوسٹ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حالانکہ یہ جو عید ہے، یہ جو لفظ ہے وہ شاووت لفظ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فیسٹ آف شاووت کو، عید شاووت کو، اور اس تعلق کو جو کوہ سینا اور یروشلم کے درمیان بنتا ہے۔ ہم جو ان سے جو آج ہمارا موضوع ہے، یہ موضوع ہے عید شاووت یا پینتیکوس کا حقیقی جائزہ، کوہ سینا اور یروشلم کا آپسی تعلق۔ کلام خدا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہمیں یہ دو ایونٹ جو ان سے بظاہر نظر آتے ہیں۔ شاووت کے موقع پہ کوہ سینا میں خدا قدوس جو ہیں وہ آسمان پر سے بات کرتے ہیں، آسمان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تہہ کیا جاتا ہے اور اسے کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اتارا جاتا ہے، اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے آسمان پر سے باتیں کی ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ 10 احکام اور خدا کی آئین اور شریعت جو ہے کوہ سینا پر دی گئی۔ یہ وہ 50واں دن ہے، یہ وہ شاووت کا موقع ہے جب بنی نوع انسان کو اب تحریری طور پر احکامات جو ان سے ہیں وہ سونپ دیے گئے ہیں۔ ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے کہ خدا قدوس خود کیوں آئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہی واقعہ، وہ احکامات جو بنی نوع انسان کو دیے گئے، انہیں احکامات کی تکمیل کے لیے روح القدس جو ان سے شاووت ہی کے موقع پر عید فصح کے عین 50ویں دن، اسی دن جس دن احکامات دیے گئے کوہ سینا پر، اس وقت روح القدس کا نزول ٹھہرا۔ تو یہ جو کوہ سینا پر خدا کی آئین شریعت 10 احکام جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے پتھر کی 2 لوحوں پر، ان کا دیا جانا اور ان کی تکمیل کے لیے، ان کو سینوں میں بند رکھنے کے لیے کہ انسان غافل نہ ہو جائے، روح القدس دیا جاتا ہے شاووتی کے موقع پہ، جس کا نیا نامہ میں پینتیکوست کہا گیا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ پیشتر کلیسیا جون سی ہے وہ ابھی تک خدا کی عیدوں سے غافل ہے. وہ اس لیے غافل ہے کیونکہ خدا سے وہ دور ہے، یا یوں کہیے کہ انہیں ابھی اپنے خدا کا ہی علم نہیں ہے. کلام خدا کے اندر خدا کی شریعت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے. کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے نئے نام اور پرانے نام دونوں کے اندر کہ یہ احکامات عبرانی لوگوں کو دیے گئے ہیں. خدا نے کسی اور قوم کو اس طریقے سے اپنے آئین اپنے احکامات نہیں دیے. یہ آئین اور احکامات صرف خدا کی چنی ہوئی قوم کے لیے ہے، اور چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل ہے. وہ واحد قوم ہے جس کو خدا نے چنا ہے، اور ہر وہ شخص جو مسیح کے کفارے پر ایمان لے کے آتا ہے وہ اس بنی اسرائیل میں داخل ٹھہرتا ہے. خدا کے احکامات غیر اقوام کو نہیں دیے گئے. خدا کا سبت غیر قوم کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے لوگوں کے لیے ہے، خدا کی امت کے لیے ہے جس کو خدا نے چنا ہے اور جو خدا کو جانتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو اس قوم کا خدا کہلوایا ہے. پالوس رسول کلیسیا سے نالا ہیں. پالوس رسول شرم دلاتے ہیں کلیسیا کو، اور کلیسیا سے جواب طلبی کرتے ہیں کہ تم کلام سے اس قدر دور ہو، تم اپنی دنیاوی خواہشات کے اندر اس طرح مگن ہو، تم اتنے غافل اتنے سست ہو، تمہاری زندگیاں بے ترتیب زندگیاں ہیں جس کے اندر کسی ترتیب کا نشان تک نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تمہارا خدا نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. آئیں پالوس رسول کی کلیسیا سے جو وہ نالا ہیں پہلا کرنتھیوں 3 باب کے اندر اسے دیکھیں. پہلا کرنتھیوں 3 باب جب ہم 2 سے 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول فرما رہے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. دودھ کس کو دیا جاتا ہے؟ دودھ اس کو دیا جاتا ہے، ٹھوس غذا اس کو نہیں دی جاتی جو ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں ہوتا. ابھی تک یہ کلیسیا جون سی ہے یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگی. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے خدا کو جاننا ہوگا. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی ان کے خدا ہیں، کیا اپنے خدا کو وہ جانتے ہیں. محض روزانہ صبح اٹھ کے بائبل کو کھول لینا، بائبل کو پڑھ لینا، دعا کر لینا، شام کو جون سے کھول کے پڑھ کے سو جانا آپ کو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کرے گا. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے خدا کی طرف رجوع لانا ہوگا. خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے
जानना होगा कि क्या आप उस कौम में जिनके वो खुदा हैं शामिल ठहराए गए हैं या नहीं। और अगर आप शामिल ठहराए गए हैं तो फिर खुदा के अहकामात, खुदा की शरीयत, खुदा का सबत खुदा के लोगों के लिए है। अगर आप उस कौम के बाशिंदे नहीं हैं, अगर आपका उस कौम से ताल्लुक नहीं है, तो ना ही खुदा वो आपके हैं, ना ही खुदा के अहकामात आपके लिए हैं, और ना ही खुदा का सबत आपके लिए है। खुदा का सबत खुदा की उम्मत के लिए है। हम एक और हवाले में चलेंगे, इब्रानियों की किताब 5वां बाब 12 से 13वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, इब्रानियों 5 बाब 12 से 13वीं आयत में लिखा हुआ है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई सूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त गुज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। वक्त के ख्याल से पौलुस रसूल इस कलीसिया को, जिसमें हम सब शामिल हैं, हमारे घर के अफराद शामिल हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, वक्त के ख्याल से बचपन से कलाम खुदा आपके घर में मौजूद है। बचपन से खुदा का कलाम आपको दिया गया है, आपको यह मौका फराहम किया गया है कि आप खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाएं। क्या आप खुदा की तरफ रुजू लाए, या अपनी बेतरतीब जिंदगी के बायस आप खुदा के कलाम से दूर हैं? कितने घराने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हमारा घराना खुदा की तरफ रुजू करता है, हमारा घराना खुदा के कलाम का मतलाशी है। बहुत कम घराने होंगे जिनके घर के अफराद खुदा के कलाम की जुस्तजू में होंगे, रुजू कर रहे होंगे, खुदा को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या है खुदा हम पे आश्कारा हो, ताकि हम आपको अपना खुदा कह सकें और आपकी ताबेदारी कर सकें। पौलुस रसूल कह रहे हैं, दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। आप अपने आप को रासबाज समझ बैठे हैं, आप ये समझ बैठे हैं आपका घराना रासबाज है, इसलिए क्योंकि ये कलाम आप तक सौंप दिया गया, क्योंकि आप मसीही घराने में पैदा हो गए, आप खाम ख्याली में हैं। वाज़ेह तौर पे कलाम खुदा बयान कर रहा है कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तुम्हें इस काबिल होना चाहिए था कि तुम दूसरों की रहनुमाई कर सकते, तुमसे सवाल किया जाता, तुम जो उनसे उस सवाल का जवाब दे सकते। लेकिन तुमने अपनी बेतरतीब जिंदगी को तरतीब से नहीं जोड़ा। यह वक्त सिर्फ आप तक, आपकी सांसों तक के लिए है। आपकी ये बेतरतीब जिंदगी जौन सी है वो इस तरह गुजरेगी तो आपको रासबाजी का तजर्बा नहीं होगा। ये ज़हन में रखिएगा, खुदा का कलाम जिंदा कलाम है,
دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر آپ نے اپنی عادات نہ بدلی تو دودھ پیتا بچہ وہ راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں رکھتا اور صرف راست باز خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے آج کی کلیسیا جو ہے یہ دودھ پیتے بچے کی مانند ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ٹھوس غذا دی جائے۔ اگر اس کلیسیا کو ٹھوس غذا کی عادت ڈالنی ہے تو اسے رجوع کرنا ہوگا خدا کی طرف۔ اسے خدا کے کلام کا متلاشی ہونا ہوگا، خدا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ کے گھر کا ہر فرد اسی صورت میں راست بازی کے کلام کا تجربہ رکھے گا اگر وہ خدا کا متلاشی ہوگا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ خدا کی عیدوں کا علم تک نہیں ہے، منانے کا طریقہ تو دور، نام تک سے واقفیت نہیں ہے۔ منانے کا طریقہ تو دور، یہ تک نہیں پتا کہ وہ کب کب خدا کی عیدیں آئیں گی، کیونکہ کلام سے دوری ہے، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے خدا ہی نہیں ہے۔ ان کے خدا اور ہیں۔ آج کی کلیسیا روایتوں کے پیچھے چلتی ہے، وہ خدا کی جگہ پادری کو ڈھونڈتی ہے کہ جو پادری جس روایت پہ چل رہے ہم اسی پہ چلیں گے۔ آج بھی وہ وہیں کھڑے ہیں، اسی دودھ پیتے بچے کی مانند جو آج بھی دودھ پی رہا ہے۔ وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ نہیں تبدیل کریں گے اپنے آپ کو تو جو وقت ہے جب اس کا اختتام ہوگا تو عدالت ٹھہرائی جائے گی۔ اپنے آپ کو یہ لوگ تسلی دیے بیٹھے ہیں، ان کے پادری، ان کے منسٹر، جو نہ صرف خود دودھ پیتے بچے ہیں، کلام سے دور ہیں، ان کو تسلی دیے بیٹھے ہیں کہ خدا تمہارے دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ خدا واقعی تمہارے دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ تم خدا کے متلاشی نہیں ہو۔ خدا واقعی جو ہے تمہارے دلوں کے حالات جانتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے نبیوں، اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کلام تم تک پہنچاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو راست بازی کا تجربہ نہیں ہوتا، وہ راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھول جائیں کہ آپ راست بازی کا تجربہ نہ رکھتے ہوئے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس خدا کی عید کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، شاووت کو، جس کو
نئے نامہ اعمال کی کتاب دوسرے باب میں پینتی کوس کہہ کے پکارا گیا ہے۔ پینتی کوس گریک زبان سے نکلا ہے لفظ پینٹیکوسٹا، جس کا مطلب ہے 50واں۔ شاووت 50واں دن، کس چیز کا 50واں دن؟ فسح کے بعد کا 50واں دن۔ خدائے قدوس نے کوئی سینہ میں 50ویں دن جو ہے اپنا جلوہ دکھایا، آشکارا کیا اپنے آپ کو۔ بنی نو انسان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے تعلق جوڑنے کو خدا آسمان کو لپیٹ کر کوئی سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اترے، آسمان پر رہتے ہوئے انہوں نے بات کی اور پہاڑ کی چوٹی پر ان کا جلوہ جون سے بنی نو انسان نے دیکھا۔ اسی جلوے کو آگ کی زبان کی صورت میں عین اسی دن 1500 سال کے بعد تقریباً اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا، انہیں روح القدس سے بھر دیا۔ ہر شخص نہیں، صرف وہ شخص جو خدا کی امت ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ آپ کے خدا ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو کہ عبرانیوں کو دی گئی ہیں، 3 چیزیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو خدا نے دی ہیں۔ خدا کا سبت، یہ سبت جون سے خدا نے اپنی امت کے لیے دیا ہے۔ باپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے، اس لیے یہ حوا کا سبت کہہ کے پکارا گیا ہے۔ یہ خدا کا سبت ہے، خدا کا دن ہے جسے انہوں نے اپنے بچے کو سونپا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنی جائیداد اولاد کو دیتا ہے، اس لیے لکھا ہے خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام بھی باقی ہے۔ خدا کی امت اور امت بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اور غیر اقوام کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے اس امت کے اندر داخل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی بنی اسرائیل کہلا سکیں۔ ایک ہی قوم ہوگی اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ کلام خدا آپ کو واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ترتیب میں لے کر آئیں، اپنی زندگیوں کو خدا کے متلاشی بنائیں، اپنے گھرانے کو خدا کی طرف رجوع کرائیں، کیونکہ دودھ پیتے بچے کو راس بازی کا تجربہ نہیں ہے، وہ ناراض ہے اور ناراض خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ٹھہرائے گئے۔ آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار ہلاکت کے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں اگر وہ اپنی زندگیوں کو ترتیب سے نہیں جوڑیں گے، خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے۔ خدائے قدوس
آسمان کو طے کرتے ہیں، کوئی سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اترتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شبیہ جس پہ انسان کو بنایا گیا، جو داغدار ہو گئی گناہ کے نتیجے میں، اس شبیہ کو پھر سے اس کے داغ کو دور کرنے کے لیے خدا قدوس نے ایک مرتبہ پھر سے انسان سے ملاپ چاہا۔ خدا کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا انسان کو جب تخلیق کرتے ہیں تو انسان کی تخلیق پہ نہایت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا۔ اپنی تخلیق سے خوش ہو رہے ہیں۔ اسی داغدار شبیہ کو، کہ اس شبیہ کے میں داغ کو دور کر دوں، وہ وعدہ جو ابراہیم کے ذریعے سے کیا گیا کہ میں آپ کو برکت دوں گا، آپ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں آپ کا خدا ہوں گا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس قوم کے خدا بننے کے لیے، اس قوم کو برکتیں دینے کے لیے، خدا شاووت کے دن آسمان پر سے زمین پر آسمان کو لپیٹا، اسے نیچے تک لے آئے، پہاڑ کی چوٹی پر لے آئے۔ کیوں آئے؟ تاکہ دلہا اپنی دلہن سے ملاپ کر سکے، پھر سے جو ہے انسان جو داغدار ہے وہ دلہن کا روپ دھار سکے۔ خدا خود سے شادی کا پروانہ لے کر دلہن کے پاس آ گئے۔ آئیں اس پروانے کو دیکھیں، آئیں اس میرج پرپوزل کو دیکھیں۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے، 19ویں باب کی 4 سے 6 آیت۔ خروج کی کتاب 19واں باب 4 سے 6 آیت لکھا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ یہ ہے وہ میرج پرپوزل۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کے درمیان جو شادی ہوتی ہے، اس میں جو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کتوبہ کہہ کر اسے پکارا جاتا ہے۔ کتوبہ جو ہے اس کے اندر جو دلہا ہوتا ہے اس کی طرف سے تحریر ہوتی ہے۔ اس تحریر میں جو دلہا ہے وہ واضح طور پر اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی اس کے اندر لکھ کے دیتا ہے
اپنی دلہن کے لیے کہ یہ وہ میری ذمہ داری ہوگی، یہ وہ میرے رسپانسبلٹی ہوگی جو میں آپ کے لیے اپنے آپ کو سونپوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ تحریر، میری یہ جو ایگریمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ قبول ہے تو دلہن جو ہے آپ میری ٹھہریں گی۔ اب دولہا جون سے یہ کتوبہ جو ہے دلہن کو دے دے گا، اور دلہن جون سی ہے اس کو سنایا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، اور اگر دلہن جون سے آمادگی ظاہر کر دے گی تو اپنے دلہا کی دلہن کہلائے گی۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آج آپ مسیح کلیسیا یا پھر آپ جو ہے غیر اقوام کے اندر دیکھتے ہیں کہ دلہا کو بھی کہا جاتا ہے اور دلہا آگے سے آئی ڈو، جو کچھ کہا جا رہا ہے آئی ڈو آئی ڈو آئی ڈو، اور اس طرح دلہن کو بھی وہی الفاظ بولے جاتے ہیں اور دلہن بھی آگے سے آئی ڈو آئی ڈو آئی ڈو کہتی ہے، یعنی کہ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ جو بنی اسرائیل میں شادی کا طریقہ کار ہے وہ دولہا کی طرف سے سٹیٹمنٹ جس کے اندر رسپانسبلٹیز ہیں، جس کے اندر دولہا نے اپنی تمام جون سی ہیں ایگریمنٹس کو بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں جون سی ہیں، یہ میرے حقوق، آپ کے یہ حقوق ہیں، میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں، یہ میں آپ کو تحریری طور پہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس سے قبول کرتی ہیں تو دلہن صرف کہتی ہے آئی ڈو، مجھے قبول ہے۔ دلہا آلریڈی جو ان سے وہ قبولیت کر چکا ہوا ہے، دلہا آلریڈی اپنا چکا ہوا ہے دلہن کو، صرف دلہن کی طرف سے انتظار ہے، صرف دلہن کی آمادگی کا انتظار ہے کہ کیا آپ مجھے اپنا دلہا مان رہی ہیں؟ اور یہی چیز خدا نے کی ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا اور کیا کرتے کہ آسمان کو نیچے لے آئے، آسمان کو طے کر دیا، آسمان کو لپیٹ دیا، شابوت والے دن، ادھر فسح کے 50ویں دن، کیا تو میری دلہن بنے گی؟ آئیں پھر سے خدا کا میرج پرپوزل دیکھیں۔ خروج 19واں باب 4 سے 6 آیت۔ کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ میں تیرے لیے لڑا ہوں، میں نے تیرے لیے جنگ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو میری دلہن ہے، میں نے تجھے اپنی دلہن مان لی ہے۔ اب اگر تو مجھے اپنا دلہا ماننا چاہتی ہے تو 5ویں آیت ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو، اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو۔ آئے دلہن، میں نے اپنے زور بازو سے تجھے مصر سے نکال لیا ہے، تجھے گناہ کی غلامی سے رہائی دی ہے۔
مسیح کی مصلوبیت کیا ہے؟ صلیب پر اپنے آپ کو کھینچ دیا تاکہ مجھے مصر کی غلامی، گناہ کی غلامی سے رہائی مل سکے۔ اب خدا کہہ رہے ہیں میری دلہن بن جا۔ اب دلہن کے اوپر ہے کہ وہ دودھ پیتی بچی رہنا چاہتی ہے، جس سے راست بازی کا تجربہ نہیں ہے، یا وہ رجوع کرنا چاہتی ہے، اقرار کرنا چاہتی ہے۔ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پہ چلو، اگر یہ کام کرو گے، اگر میری بات مانو گے، میری تابع دار ہوگے۔ اس لیے کلام خدا کے اندر، نئے عہد نامے کے اندر جو بیویاں ہیں ان کو کہا گیا ہے ہر بات میں اپنے شوہر کی تابع دار رہو۔ کتوبہ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ کوئی اور قوم ان کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ تمام زمین میں سے تمام انسانوں کو میں نے پیدا کیا، سب کا خالق میں ہوں، لیکن میری خاص ملکیت تم ٹھہرو گے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ تم، صرف تم۔ انہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ آئے موشے بنی اسرائیل کو جا کے بتائیں، دلہن کو پیغام دے دیں، یہ ہے دلہا کی طرف سے کتوبہ۔ کس دن ہوا؟ شابوت کے دن۔ اتنا بڑا دن دلہا آسمان کو لپیٹتے ہیں، طے کرتے ہیں، کوہ سینا کی پہاڑ کی چوٹی پہ اترتے ہیں۔ کلیسیا ابھی تک دودھ پیتی بچی ہے، اس کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے خدا جن کا نام یہوہ ہے وہ تیرے لیے ملاپ، تیرے سے ملاپ کے لیے اتر آئے۔ کتنے گھر ہیں جو اپنے ہیں اور جہاں پہ اس بات کی خوشی منائی گئی، وہ منانا تو دور کی بات، انہیں علم تک نہیں ہے۔ اس کتوبے کے اندر بڑا واضح، بڑا سمپل جو ان سے خدا نے بیان کیا کہ یہ وہ طریقہ کار ہوگا جس پر عمل کرتے ہوئے تو میری دلہن ٹھہرے گی، اور یہ میری ذمہ داریاں ہوں گی کہ میں تجھے، جو اس ساری زمین ہے کہ میری ہے، تجھے میں اپنا خاص کاہن جو ہے تو میرا ٹھہرے گا، کائنوں کی مملکت ٹھہرے گی، ایک مقدس قوم ٹھہرے گی۔ خدا کو اسی لیے طلاق سے نفرت ہے۔ خدا نہیں چاہتے کہ دلہا اور دلہن کے اندر علیحدگی ہو جائے، کیونکہ خدا خود ایک دلہا ہے، وہ اپنی دلہن سے علیحدگی نہیں چاہتے، وہ باقی دلہا اور دلہنوں کی علیحدگی بھی نہیں چاہتے۔
کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کو طلاق پسند نہیں ہے، خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ آج شادیاں ہوتی طلاقوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ کلام سے دوری ہے۔ خدا کی قوم دلہن تو بن گئی، موشے پیغام لے کے گئے، 3 مرتبہ انہوں نے پکارا، ہمیں منظور ہے، ہمارا خدا جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے۔ شادی کی تکمیل ہو گئی، لیکن دلہن نے بے وفائی کی۔ پلان کیا تھا؟ پلان تھا خدا کا کہ دلہا خود جون سے اپنی دلہن کو کتوبہ پیش کریں گے۔ پلان تھا کہ دلہا اپنی دلہن کو خود کتوبہ پیش کریں گے، موشے کے ذریعے نہیں، خود۔ طریقہ کار کیا ہوتا؟ اگر دلہن جون سی ہے وہ راضی ہو جاتی، دلہن ہی راضی نہ ہوئی، اور دلہن شادی کے لیے ہاں تو کر گئی، لیکن دلہا سے کتوبہ لینے سے انکاری ہو گئی۔ کاش دلہن جون سی ہے خدا کے ہاتھ سے، دلہے کے ہاتھ سے خود کتوبہ لیتی، اہمیت کو زیادہ سمجھتی، اور دلہن بے وفائی نہ کرتی۔ آئیں دیکھیں دلہن کی انکاری۔ خروج کی کتاب 20ویں باب میں چلیں گے اور 18 اور 19ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے خروج 20ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت، اور سب لوگوں نے بادل گرجنے اور بجلی چمکنے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موشے سے کہنے لگے، آپ ہی ہم سے باتیں کیا کریں اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کریں، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ اے موشے، دلہن ہم ان کی ہیں، لیکن اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہمیں اپنے خدا پہ اعتبار نہیں ہے کہ خدا اگر ہم سے بات کریں گے تو ہم مر جائیں گے۔ یہ کیسی دلہن تھی؟ یہ کیسی دلہن ہے جو اس انتظار میں ہے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگی؟ وہاں پہ تو موشے ان کے ذریعے سے بات نہیں کریں گے، وہاں پہ تو موشے جو ہے وہ میڈیٹر نہیں ہوں گے، خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے راضی ہیں، وہ دلہا سے بات نہیں کر رہے۔ کاش دلہن جون سی ہے وہ کہتی ہے، خدا ہم سے باتیں کیا کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ انہوں نے کہا، اے موشے آپ باتیں کیا کریں، خدا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ دیکھیں
دلہن اگر اس کے برعکس کہہ دیتی کیا موشے آپ ہم سے باتیں نہ کریں، ہمارے دلہا جو آئے ہیں وہ ہم سے باتیں کریں، تو کیا ہی ڈفرنٹ جو ان سے دلہن آج ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیابان لوگ جمع وہ مکسڈ ملٹیٹیوڈ ہے۔ وقت میں دیکھ لوں تھوڑی سی ہم جو ان سے اور دیکھیں گے، اس کے اندر بنی اسرائیل کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں۔ آئیں خروج 12ویں باب میں چلیں، خروج کی کتاب 12واں باب، اور ہم دیکھیں گے 37ویں اور 38ویں آیت۔ کلام خدا کے اندر جب آپ خروج 12 باب 37 اور 38ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا اور بنی اسرائیل نے رمیش سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے۔ یعنی یہ مردوں کی تعداد ہے جو 20 سال اور اس سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں مرد گردانا جاتا تھا۔ یہ ایڈلٹ ایج ہے وہاں پہ بنی اسرائیل کے اندر، 18 نہیں ہے، 20 سال ہے کلام خدا کے مطابق، اور وہ کوئی 6 لاکھ صرف مرد ہیں، عورتیں اور بچوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چپائے ان کے ساتھ تھے۔ یعنی یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی مرد جو 20 سے اوپر ہیں، ان کے علاوہ بنی اسرائیلی بچے اور عورتیں شامل ہیں، ان کے علاوہ ملی جلی گروہ ہے۔ اب یہ ملی جلی گروہ جو سی ہے وہ کون ہے؟ یہ بیسیکلی ملی جلی گروہ جو سی ہے یہ نواح، جب طوفان نواح ہوا ہے اور 8 جانیں جو سی ہیں بچی ہیں، اور یہ ان 8 جانوں کی آگے اولاد ہے، یہ ان 8 جانوں کی آگے اولاد ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ خدا سے دور ہو چکی ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم یہ بیسیکلی انہی جو سے حضرت نوح کے جو 3 بچے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں شیم ہے، خام ہے اور یافت ہیں، ان کی یہ اولادیں ہیں جو کہ آگے 70 اقوام میں جو سی ہیں وہ اوریجنلی 70 اقوام میں ان کو ترتیب ہوا۔ اس کو ہم دیکھنے کے لیے پیدائش کی کتاب 10ویں باب کی پہلی آیت میں آئیں گے۔ پیدائش 10ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے نوح کے بیٹوں شیم، خام اور یافت کی اولاد یہ ہیں، طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں فردر آگے جا کے اسٹڈی کریں، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا، جو یافت ہے اس کے 14 جو ان سے ہیں ڈیسینڈنٹس آگے ہوئے، 14 نسلیں، جو خام ہے اس کی 30 اور جو شیم ہے اس کی 26، تو یہ ٹوٹل جو ہے ان سے 70، 26، 30 اور 14 ملائیں تو یہ 70 بنتے ہیں۔ یہ 70 جو ان سے ہیں ان سے آگے 70 اقوام کا جو ہے جنم ہوتا ہے، اور یہ 70 اقوام وہ ملی جلی گروہ ہے جو کہ مصر کے اندر ہے۔ مصر جو ان سے اگر آپ دیکھیں گے اس کی ڈیپ سٹڈی میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مصر جو ان سے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ جو ان سے ہیں وہ آ کے وہاں پہ سکونت اختیار کرتے تھے، اور وہ تمام کے تمام جو ان سے ہیں وہ ایک ہی قوم نہیں تھی، مختلف اقوام کے لوگ مصر میں جو ان سے آ کے کام کاج کرتے تھے۔ جس طرح آج مختلف جو ان سے امریکہ میں یا یورپ کے اندر یا اور جگہوں پہ جو ان سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے لوگ جا کے کام کرتے ہیں، ایک ہی قوم نہیں ہے، ملٹی نیشنل جو ان سے ہیں قومیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان سے یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو نکلے ہیں مصر سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو ملی جلی قوم ہے وہ بھی موجود ہے جو کہ ان 70
अक़वाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि जो है नवाह की औलाद शेम, हाम और याफत की नस्लें हैं। हम जो उनसे आज इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम इसको देखेंगे कि खुदाए कुदूस जो उनसे हैं, ये जो शावोत पे वो आसमान को तय कर कर पहाड़ की चोटी पर जो उनसे उतारा है और आसमान पर से उन्होंने जो है अपना अहकामात दिए हैं, अपनी शरीयत दी है, आइन दिया है। इसको हम आगे मज़ीद जो है तफसील से सीखेंगे। अगली दफ़ा भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें मौका फराहम किया है, ज़िंदगी फराहम की है, सांसें दी हैं और हमें पालूस रसूल के ज़रिए से झंझोड़ा है कि जाग उठें, खुदा की तरफ रुजू करें, खुदा के मुतलाशी हों, खुदा से पूछें, खुदा से इल्तिजा करें, आए खुदा हमसे बातें किया करें ताकि हम मर न जाएं। उस कौम की तरह नहीं जिनसे खुदा मिलने को तो उतरे, जिन्होंने इकरार तो कर दिया न सेवा निश्मा, आए खुदा जो आप कहेंगे हम मानेंगे। पर मोशे से कहा, आए मोशे आप ही हमसे बातें कर लिया करें, खुदा हमसे बातें ना करें कहीं हम मर न जाएं। आए खुदा से कहें, आए खुदा आप हमसे बातें किया करें ताकि हम मर न जाएं। आपको सबद मुबारक हो। आमीन।